देवरानी की हसद से बचना चाहती हैं तो इन चंद पॉइंट्स पर अमल ज़रूर करें और ये बातें अपनी देवरानी को कभी भी ना बताएं, कभी भी उसके साथ ऐसी बातें शेयर ना करें। अगर ये बातें आप उसके साथ शेयर करेंगी तो वो आपके साथ इतनी हसद में अंधी हो जाएगी कि आपको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगी, जैसा कि मेरी देवरानी साहबा ने सोच लिया मेरे बारे में। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ ये स्टोरी डिस्कस करूँगी कि जो है ना देवरानी की हसद से कैसा बचा जाए। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसी है मेरी प्यारी प्यारी बहनें बेटियाँ, जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। और यहाँ पे जी मेरी बेटी का पहला गिफ्ट आया है, उसके पापा लेके आए थे उसके लिए वॉकर, क्योंकि कमज़ोर वो काफ़ी हो चुकी है, तो क्योंकि दांत निकाल रही है, इस वजह से कभी मोशन लगे रहते हैं, कभी उसका जो है ना टेम्परेचर हो जाता है, कभी बुखार हो जाता है उसे। तो दांत उसने जल्दी निकालने शुरू कर दिए, क्योंकि अभी 9 माह की है और उसके दांत निकल रहे हैं, 2 दांत तो निकाल चुकी है वो। तो आज जो है ना मुझे यही डर था कि अभी इसने चलना नहीं शुरू किया, तो मैंने इसके लिए अभी वॉकर मंगवाई है और ये बाहर सामने खेल रही है। पहले दिन तो काफ़ी डरी, काफ़ी रोई, लेकिन आज काफ़ी खेल रही है। तो आते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। मेरी पिछली वीडियो पे काफ़ी लोगों ने अच्छे कमेंट किए, काफ़ी लोगों ने बुरे कमेंट्स किए। काफ़ी सारी लड़कियाँ कह रही हैं कि कमेंट्स में कि आप भी तो एक जेठानी हैं, आप भी देवरानी हैं, क्या आप ऐसी हैं या वैसी हैं। बहरहाल मैं अपना तारुफ अपनी एक वीडियो में ना मैंने सोचा है कि मैं आपके सबके सवालों के जवाब दूँगी, तो इंशाल्लाह वो वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आज मैं आपके साथ ना अपनी देवरानी के साथ गुजारा गया जो बाकी का वक्त है, जिसकी वजह से उसने मेरे साथ हसद और ज़िद करना शुरू कर दी, वो शेयर करूंगी। और साथ में मैं बना रही हूँ, मुझे आज अंडा शामी की रेसिपी बन रही है किचन में, तो वो रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। और आते हैं अपने मौजू की तरफ कि देवरानी के साथ ऐसी कौन सी बातें ना की जाएं जिसकी वजह से आप उसकी हसद से बच जाएं। देखिए, हर देवरानी हासद होती भी नहीं है, हर किसी की अपनी तरबियत की बात होती है, लेकिन हमारी अपनी चंद गलतियां, चंद ऐसी अहमकाना हरकतें होती हैं जो कि मैंने भी की, जिसकी वजह से ना देवरानी हो या जेठानी हो, वो आपके साथ हसद करना शुरू कर देती है। नंबर 1 तो आपने उसे अपने हस्बैंड की आमदन के बारे में नहीं बताना कि आपके हस्बैंड की सालाना इतनी आमदन है या माहाना इतनी आमदन है, और उसमें से वो आपको इतना प्रॉफिट देते हैं या इतने बार वो आपको गिफ्ट देते हैं, इतनी चीज़ें वो देते हैं आपको। इस चीज़ के बारे में आपने उसे बिल्कुल भी नहीं बताना, ठीक है। क्योंकि जब आप ऐसी बात उसे बता देंगी ना कि मेरे शौहर की इतनी आमदन है और वो मुझे जो है ना इतने पैसे जेब खर्च मुझे इतना मिलता है या मुझे इतनी पॉकेट मनी मिलती है, तो वो यही बातें जाके अपने शौहर से डिस्कस करेगी, अपने शौहर को बताएगी, और फिर वो ही बातें आपके जो देवर साहब होंगे वो आपके शौहर से करेंगे, ठीक है। और इस तरह करने से नुकसान आप ही का होना है, क्योंकि आपके शौहर ने फिर आपसे सवाल जवाब करने हैं कि आपने ऐसी बात उसे क्यों बताई, उन्होंने इतनी महफिल में या इतने लोगों में या माँ बाप के सामने मुझसे पूछा कि क्या तुम उसको इतने ज़्यादा पैसे देते हो या इतना उसको चीज़ें देते हो या इतनी तुम्हारी आमदन है और हमें तुमने कम बताई हुई है और घर में तुम्हारी इतनी ज़्यादा आमदन है। ये यहाँ पे आपके लिए ही मसला बनेगा, ठीक है। ये चीज़, पैसा जो होता है ना, ये हमेशा हसद और ज़िद पैदा करता है। दूसरे नंबर पे आपने अपनी गिफ्ट, अपनी पर्सनल गिफ्ट, अपनी पर्सनल तैयारी कुछ भी उसे नहीं बताना, ये चीज़ भी आप उसके दिल में हसद पैदा करती है। तीसरे नंबर पे आपने कभी भी आपके हस्बैंड जब भी आपकी बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करते हैं, आपको कोई विश करने वाले हैं, कोई गिफ्ट देने वाले हैं या आपको आपकी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं या करने वाले हैं, तो इस मामले में भी आपने उसे कुछ नहीं बताना। ये चीज़ भी जो है होती है ना, ये भी देवरानियों से हजम नहीं होती। आपको ये बात बताने का मकसद और ये है कि अपनी और अपने शौहर की पर्सनल खुशियाँ भी उससे शेयर ना करें, ठीक है। और सब उसके बाद आपने अपने और अपने शौहर की लड़ाइयाँ भी डिस्कस नहीं करनी, मतलब अपने और अपने शौहर की कमज़ोर पॉइंट, वीकनेस, यानी कि आपको हस्बैंड को जो बातें आपने नहीं चाहिए या जो आप में उससे बुरी लगती हैं वो बातें आपने उसके साथ शेयर नहीं करनी, क्योंकि जब आप उसको उसकी अपनी अच्छाइयाँ बता चुकी होंगी और उसके बाद वहीं पे आप जब उसे अपनी और अपने शौहर की नेगेटिव बातें बताएंगे कि इन बातों पे हम लोग की आपस में लड़ाई होती है, तो वो इस चीज़ का भी फ़ायदा उठा के आप दोनों के बीच में और ज़्यादा गलतफहमियाँ भी पैदा करेगी और ज़्यादा लड़ाइयाँ भी पैदा करेगी। जैसा कि हर मियाँ बीवी के दरमियान जो है ना, कोई भी मियाँ बीवी ऐसे नहीं है जिनके बीच में शक ना हो, मतलब एक मोहब्बत की इंतहा होती है शक। मैं इसको शक नहीं कहती, मैं कहती हूँ ये अगले बीवी का अपने शौहर के लिए कॉन्शियस होना होता है कि कोई भी बीवी अपने शौहर को शेयर नहीं कर सकती। और हम मशरकी जो औरतें हैं ना, पाकिस्तानी, हम तो बिल्कुल भी शेयर नहीं कर सकती, हमसे तो बिल्कुल ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती, और ना ही जो गैरतमंद मर्द होते हैं ना ही वो बर्दाश्त कर सकते हैं, ठीक है।
وہ بھی اپنی بیوی کو کسی اور کے ساتھ، چاہے وہ خود باہر 10 کے ساتھ غلط ہونا، لیکن گھر میں انہیں بیوی ایماندار اور نیک اور اپنے حق میں ہی بہتر چاہیے، انہیں غلط نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات بھی آپ نے اپنی دیورانی سے بالکل بھی شیئر نہیں کرنی کہ میرے اور میرے شوہر کے بیچ میں یہ ویکنس پوائنٹ ہے، یہ کمزوریاں ہیں ہماری، اپنی کوئی کمزوری اسے نہیں بتانی، جیسے کہ آپ کی زیادہ کس بات پہ لڑائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اپنی اور اپنے شوہر کی ذاتی لڑائی بھی اس کے ساتھ شیئر آپ نے نہیں کرنی۔ اگلے نمبر پہ آپ نے اپنے ساس کی، اپنے سسر کی، کسی کی بھی برائی اس کے ساتھ نہیں کرنی، اپنی دیورانی کے ساتھ۔ جب وہ نئی آئی ہوئی ہوگی تو پہلے آپ نے اس کو سمجھنا ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے بہترین طریقہ یہی ہے کہ مل کے بیٹھیں، چائے کپ پئیں۔ اگر آپ کی اچھی گپ شپ دنیا کی لوکل بات چیت چلتی ہے تو اس پہ آپ لوگ کریں، لیکن جب آپ دیکھیں کہ گھر کے موضوع پہ ایک بندہ آپ سے طریقے سے کوئی بات پوچھنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس سے درگزر کریں اور اس محفل سے اٹھ رہے ہیں، اس کے ساتھ زیادہ کلوز ہوں ہی نہ۔ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا، یہ آگے جا کے ایک جوائنٹ فیملی میں بہت تکلیف دہ ہوتی ہیں، کیونکہ اس میں پھر نا جب ضد آ جاتی ہے، انا آ جاتی ہے، تو پھر بڑا ہی مسئلہ بنتا ہے۔ اپنے شوہر کی کوئی ایسی بات اپنی دیورانی کو بالکل بھی نہ بتائیں جس کی وجہ سے وہ آپ سے ناراض ہوتے ہوں، جس کی وجہ سے آپ کے ہسبینڈ کو آپ پہ غصہ آتا ہو۔ ایسی کوئی بات اپنی دیورانی کے ساتھ شیئر نہیں کرنی، کیونکہ جب آپ آگے جا کے جب آپ جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہوتے ہیں نا، تو اکٹھے رہ کے جب کام کرنے کی وجہ سے دیورانی جٹھانی میں کہیں نہ کہیں آن بن ہو جائے۔ دیکھیں برتن جب اکٹھے پڑے ہوں تو وہ بھی آواز دیتے ہیں، ان کے بھی کھٹکنے کی آواز آتی ہے، بڑے بزرگوں کی کہاوت ہے۔ تو دیورانی جٹھانی کا ایسا رشتہ ہوتا ہے، خاص طور پہ جوائنٹ فیملی میں، جہاں پہ ایک کمرے کے ساتھ دوسرا کمرہ اٹیچ ہو، جہاں پہ ایک ہی باتھ روم جو ہے نا دونوں نے شیئر کرنی ہو، جہاں پہ ایک ہی کچن دونوں نے شیئر کرنا ہو، وہاں پہ نا جو ہے نا ایسی ضد اور انا بیچ میں ضرور آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب ایسا سسٹم ہونا کہ آپ کے پاس ایک ہی گھر ہے، اس میں 2 روم ہے، ایک باتھ روم آپ نے شیئر کرنا ہے، ایک کچن آپ نے شیئر کرنا ہے، ایک صحن آپ نے شیئر کرنا ہے، ایک ساتھ آپ نے گزارا کرنا ہے، تو وہاں پہ آپ کو بہت زیادہ محتاط ہو کے گزارا کرنا پڑتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ آپ نہ اس کو اپنی دوست سمجھیں، ضرورت سے زیادہ نہ آپ اس کو اپنی دشمن سمجھیں، ایک حد میں رہ کر، ایک لمٹ میں رہ کر کام کریں، کیونکہ جب آپ اپنی کمزوریاں، اپنی ویکنس اسے دے دیں گی نا، تو انہی کا وہ فائدہ اٹھا کے آئندہ فیوچر میں آپ کے لیے مسئلے بنائیں گی، مسئلے بنا سکتی ہیں، آپ سے ضد کر سکتی ہیں۔ جب آپ کے شوہر کی اگر اچھی آمدن ہے اور اس کے شوہر کی آمدن اچھی نہیں ہے، تو یہ چیز بھی جو ہے نا بیچ میں حسد قائم کرتی ہے۔ پھر جب آپ اس کے سامنے کوئی بھی ایسی چیز لا کے رکھیں گی یا آپ خریدیں گی یا آپ لیں گی، تو صرف ان کی ایک نگاہ جو ہوگی نا، وہی آپ کے لیے کافی ہوگی۔ اکثر لوگ ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک کہتے ہیں نظر بد بڑی بری چیز ہے، کسی کی ہوتی ہے نظر بد، بہت شدید قسم کی ہوتی ہے۔ کئی لوگوں کی حسد نظر ہوتی ہے، مطلب ان کی بری نظر نہیں ہوتی، لیکن ان کے دل میں جب اس دوسرے چیز کی خواہش پیدا ہوتی ہے نا کہ یہ چیز اس کے پاس ہے، میرے پاس ہونی چاہیے، اس کے پاس کیوں نہیں ہے، تو وہ حسد کہلاتی ہے، اور اس چیز پہ پھر جو ہے نا نظر بھی لگ جاتی ہے اور آپ سے وہ چیز چھن بھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ اپنی نہ تو کوئی کمزوری اسے بتائیں، اور نہ ہی اپنے شوہر کی اور اپنی کوئی تعریف اس کے ساتھ کریں، نہ ہی اپنی کوئی لڑائی اس کے ساتھ شیئر کریں۔ لڑائی شیئر نہ کرنے کی وجہ میں بار بار آپ کو اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اگر فیوچر میں آپ کی اس کے ساتھ کسی مقام پہ لڑائی ہو جاتی ہے نا، تو وہ یہ ساری کی ساری باتیں جو ہے نا اس کا یہ الٹ کر کے آپ کے لیے ایسا ماحول پیدا کر سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ دونوں میاں بیوی کے بیچ میں لڑائی ہوگی، اور ظاہر ہے جب آپ دونوں آپس میں لڑیں گے اسے فائدہ ہوگا، وہ خوش بھی ہوگی، اور آپ کا رشتہ بھی ویک ہو جائے گا، آپ کا رشتہ بھی کمزور ہو جائے گا۔ تو جو نئی آنے والی بچیاں ہیں نا، انہیں ان چیزوں کی سمجھ نہیں ہوتی، جیسے کہ مجھے سمجھ نہیں تھی۔ میں نے اپنی دیورانی کے ساتھ ہر قسم کی بات شیئر کی، اسے اپنے ہسبینڈ کی جو ہمارے فیوچر پلاننگ ہوتی تھی یہاں تک وہ بھی میں اس کو بتا دیتی تھی، اور بعد میں وہ کیا ہوتا تھا کہ وہ ساری باتیں میری بڑی جٹھانی کو بتا دیتی تھی، یا میرے سسر کو، ساس کو بتا دیتی تھی، اور وہ اس کے مطابق میرے ہسبینڈ سے لڑائی کرتے تھے، انہیں کہتے تھے کہ آپ نے ایسا کیوں سوچا ہوا ہے، ایسا کیوں کرنا ہے، خبردار جو ایسا کیا تو اس کا نقصان مجھے ہی ہوتا تھا کہ میرے وہ کام بھی رہ جاتے تھے، نہ وہ کام ہو پاتے تھے، اور ہم دونوں میاں بیوی آپس میں بھی الگ سے جھگڑنا شروع کر دیتے تھے۔ اور پھر میں جا کے اس سے بات کرتی تھی اگر دیورانی سے کہ میں نے آپ سے اس طرح بات کی اور آپ نے آگے جا کے کیوں کی، تو اس بات پھر وہ شور مچاتی اور زیادہ جو ہے نا لڑائیاں جھگڑا پیدا کر کے مجھے ہی غلط ثابت کرنا شروع کر دیتی تھی، اور میں غلط ثابت ہو بھی جاتی تھی، کیونکہ جب ظاہر ہے خود آپ نے ایک بات اس کو بتا دی ہے جانے میں، اور پھر جب مجھے ٹھوکر لگتی تھی تو اس کے بعد میری امی مجھے کہتی تھی کہ ہم نے تمہیں سمجھایا تھا نا کہ یہ آپ کی اپنی نہیں ہے، اس سے کیوں بات کی، تو جب آپ بات کی ہے تو اب جو ہے نا ہم کیا کر سکتے ہیں، اب بھگتو اس کے انجام کو، اس کے بعد ہوشیار ہو جانا۔ ابھی بھی جب بھی میری وہ دیورانی ہمارے
گھر آتی ہے وہ یہاں نہیں رہتی، شہر رہتی ہے، جب بھی وہ آتی ہے تو مجھے پہلے سے ہی ہدایت کی جاتی ہے کہ اب وہ آ رہی ہے، وہ آنے والی ہے، وہ آپ سے کھرچ کے باتیں پوچھے گی، غلطی سے بھی کوئی بات اس کے ساتھ شیئر نہ کرنا۔ تو ابھی میں نے کیا طریقہ کیا کہ اب میں اس سے بات کرتی ہی نہیں ہوں، کیونکہ اسے بھی پتہ چل چکا ہے کہ یہ مجھے سمجھ چکی ہے۔ ابھی وہ بہت کوشش کرتی ہے میرے ساتھ بات چیت کرنے کی، بیٹھنے کی، کیونکہ اس کی نیچر ہی اس قسم کی ہے کہ وہ نا پاس بیٹھ کے ساری باتیں اگلواتی ہے اور پھر بعد میں انہیں باتوں سے ایشو بنا لیتی ہے، مسئلہ بنا لیتی ہے، انہیں باتوں پہ پھر اس نے نا لڑائیاں جھگڑے کوئی نہ کوئی بات نکال لیتی ہے بیچ میں سے۔ تو ابھی آسان طریقہ میرے پاس، مجھے جو میرے ہسبینڈ نے بھی بتا دیا، یہ ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ وہ جو ہے نا اس کے بھولے پن کا فائدہ اٹھاتی ہے، خود اس موضوع پہ بات کرتی ہے میرے ساتھ کہ یہ ہوا میرے ساتھ، اپنے یہ میرا مسئلہ ہے، اس کا کیا حل ہوگا۔ جب میں اس کو بتانے لگتی ہوں، آگے سے بتا دیتی ہوں، تو پھر وہ جا کے وہی چیز آگے شیئر کر دیتی ہے۔ اب مجھے نہیں پتہ ہوتا کہ یہ مجھ سے بات اگلوانے کا اس کا طریقہ ہے۔ میں تو کئی دفعہ کہتی ہوں اس کو تو CID میں ہونا چاہیے تھا بھائی، مجھے اس کے مائنڈ کی سمجھ نہیں آتی ہے، تو CID والوں کی طرف سے باتیں نکلوا لیتی ہے۔ تو آپ لوگوں کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ پلیز اپنی جو ہے نا زندگی سے اگر اس حسد کو ختم کرنا چاہتی ہیں تو اپنی یہ خاص باتیں، اپنے اور اپنے شوہر کی محبت، اپنے شوہر کی آمدن، اپنی فیوچر پلاننگ، آپ کیا کرنا چاہتی ہیں، کیا بنانا چاہتی ہیں، کیا بنائیں گی، اپنے بچوں کے رشتوں تک کی کوئی بات بھی اپنی دیورانی سے بالکل شیئر نہ کریں۔ اگر وہ آپ کے ساتھ بہت اچھی ہے، بہت مخلص ہے، آپ جانتی ہیں کہ وہ بے انتہا اچھی ہے، پھر بھی احتیاطاً کوئی بات بھی شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے مخلص جو آپ کے ساتھ ہیں وہ یا آپ کی اولاد ہے، یا آپ کے شوہر ہے، یا آپ کے ماں باپ ہیں، باقی کے رشتوں میں کہیں نہ کہیں درار آ ہی جاتی ہے۔ اچھا جی، یہاں تک تھی میری یہ ویڈیو، اور اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور آپ لوگوں کے جتنے سوالات ہیں ان سب کے جواب دینے کے لیے میں ایک ویڈیو بناؤں گی، اس میں سب کو آپ کے سوالات کے جواب دے دوں گی۔ اچھا جی، اب اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ یہاں پہ میرا انڈا شامی بالکل ریڈی ہو چکا ہے، اور اس دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، اور میری یہ ویڈیو اگر آپ کے کسی کام آ جائے تو میرے لیے اور اس سے زیادہ خوشی کی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ میں اپنی زندگی کی ٹھوکروں سے بہت کچھ سیکھ چکی ہوں، اور آپ لوگوں کو سکھانا چاہتی ہوں تاکہ آپ لوگ محفوظ رہیں ان چیزوں سے، اور جو بیٹیاں دیکھ رہی ہیں اللہ کرے ان سب کے نصیب اچھے ہوں اور وہ اپنے گھر میں خوش اور آباد رہیں۔ اچھا جی، اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔